السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک طویل حدیث کو ہم سن رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا کہ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادات کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ تب یہ جملہ دیکھ لیں، آگے یہ حدیث طویل ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ 3 گروہ صحابہ اکرام کے امہات المؤمنین کے پاس گئے اور ان سے آقا کریم علیہ السلام کی عبادت اور ان کے معمولات اور ان کی نیکیوں کے حوالے سے پوچھا تو اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اور آخر میں یہ خود صحابہ اکرام گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، ایک 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ سب سے افضل بشر ہے، سید البشر ہے، امام البشر ہے، سید الانبیاء ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام یا پھر کوئی بھی نبی ہو، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا انسان ہی ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ جو لوگ بے ادبی والے جملے کہتے ہیں کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہے، ہماری طرح انہوں بھی اتنا کیا ان کی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، اتنا کیا ان کے بارے میں بڑا بولنے کی ضرورت نہیں، ان بھی ایک ہماری طرح معمول انسانی چنو، کیا اللہ کی طرف سے آئے پیغام دیے گئے، اتنا ان کے بارے میں حد سے زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو جملے کہتے ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے نہ حدیثیں پڑھی ہیں، جس نے نہ قرآن کے مضمون کو سمجھا ہے، نہ شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے، نہ اللہ رسول کے باتوں کو جانتا ہے۔ سوچو، سنو، یہ حدیث بخاری کی ہے اور صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا جملہ ہے جو پوری امت کو صحابہ اکرام، یاد رکھو صحابہ اکرام وہ بڑے عاشق رسول ہے، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے قیامت تک۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا یہ ستاروں کے مانند ہے۔ تو ان کا جو نظریہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، جس میں فرمایا گیا کہ سب کے سب جہنمی، ایک جنتی ہوگا، اور فرمایا گیا کہ وہ کون سا جنتی ہے، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کا نظریہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام سب سے افضل ہے، ہماری طرح وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں اس کی تفصیل میں، کچھ باتیں آج میں عرض کروں گا، کل بھی انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ آقا کریم علیہ السلام بشر ہیں اور انسان ہیں، اور ہر نبی بشر ہوتا ہے، ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ بشریت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ نبی جو ہے بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ بات۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے ہمارے آقا علیہ السلام نور ہیں، اور خود یہ بات بھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نور ہے، یہ ہم نے اپنی جوش عقیدت میں نہیں بلکہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بشریت میں مبعوث فرمایا اور دنیا میں نبوت دے کر جو ہے لباس بشریت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو دنیا میں آقا علیہ السلام لباس بشریت میں آئے کیونکہ ہمیں سکھانا تھا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا تھا، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے ہمارے آقا علیہ السلام نور ہیں۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقت
اور نور کی کیا حقیقت ہے یہ بھی ہم ایک عام انسان اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے آقا علیہ السلام پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کئی مہینوں تک نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے۔ لیکن اس طریقے کو صحابہ اکرام نے عمل کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ صحابہ اکرام نے بھی ایسے ہی روزہ رکھنے کی کوشش کی بغیر افطار کے بغیر سحری کے، تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ تو تب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں میرے جیسے کون ہے، میرے جیسے تم میں سے کوئی نہیں ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تو سفر معراج میں سدرۃ المنتہا پر جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، جو نوری مخلوق ہے، وہ خود رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل امین خود کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو جبریل امین سے بھی میرے آقا علیہ السلام کا نور کامل و اکمل ہے۔ جب جبریل امین نور کا فرشتہ جب یہ کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام بشر ہونے کے باوجود بھی نہ آقا علیہ السلام کا لباس جلتا ہے نہ بدن جلتا ہے، جا کر آ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت جو ہے جبریل امین سے بھی کامل ہے، کیونکہ خود جبریل امین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نور کے صدقے میں پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں کو بھی۔ حقیقت کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی ہم نہیں جان سکتے، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہمارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء سے، تمام انسانوں سے سید البشر ہے، خیر البشر ہے، افضل البشر ہے۔ ہماری طرح عام انسان کہنا یہ بہت بڑی بے ادبی اور ایک گستاخی ہے اور یہ نادانی ہے، یہ نور ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے جب بشریت کا غلبہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی، آقا علیہ السلام نے نکاح بھی فرمایا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، آقا علیہ السلام کو زخم بھی ہوا، آقا علیہ السلام کو بخار بھی ہوا، آقا علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا بھی۔ تو بشریت کی وجہ سے آقا علیہ السلام پر جو تقاضے تھے وہ بھی طاری ہوئے، لیکن اصل کے اعتبار سے ہمارے آقا علیہ السلام نور ہیں۔ تو اس طریقے کے جملے کہنا کہ آقا علیہ السلام ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح بڑے بھائی ہے، اور ایک پوسٹ مین تھے معاذ اللہ، آ کر پیغام پہنچائے چلے گئے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جو تھا، یہ تمام امت، صحابہ، تابعین اور حتیٰ کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو تجدید کیا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے جو بک گئے تھے انگریزوں کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے بے ادبی والے، گستاخی والے جملے نبی کی شان میں کہنے لگے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت معاذ اللہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ صحابہ کا مسلک ہے، اسی مسلک کو امام اہل سنت نے زندہ کیا۔ اسی لیے فرمایا تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ترین ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اس پر اور کچھ باتیں انشاءاللہ صحابہ اکرام کس طریقے سے آقا علیہ السلام کو افضل بنا کرتے تھے، اور ایک عام عقلی دلائل بھی انشاءاللہ کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام کسی بھی لحاظ سے ہمارے جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان کے جیسے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل اس پر ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا